أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ الذین پہلے آیا نا، الذین استجابوا، تو اسی کے متعلق ہے الذین قال لهم الناس، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا ان کے لیے لوگوں نے. کن لوگوں نے کہا؟ یہ جو تھے مشرکین مکہ سے آئے ہوئے جاسوسی افواہ پھیلانے والے، انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بلا شک و شبہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. یہ پہلی تفسیر کر رہے ہیں احد کی آیات کے مطابق، لیکن یہ زیادہ لوگ اس طرف گئے بھی نہیں اور تفسیر یہ بنتی بھی نہیں، لیکن آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ممکن ہے کل آپ کو پڑھیں کسی جگہ پہ تو آپ کو یاد رہے گا ان الناس قد جمعوا لکم. جب یہ کہا گیا کہ لوگ تمہارے مقابلے میں جمع ہو رہے ہیں، وہ روحا کے مقام پہ ابو سفیان رک گئے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ آ کر ابھی مکہ مدینہ منورہ پہ دوبارہ حملہ کریں گے اور تم سب لوگوں کو ختم کر دیں گے. فاخشوہم، ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، ان صحابہ رضی اللہ ان کا ایمان بڑھ گیا. وقالو حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے. ونعم الوکیل، اور اللہ کیا ہی اچھا کارساز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دوسرے دن حمراء الاسد تک جانے سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ساتھ کوئی چلنے کے لیے تیار ہے. جب یہ 630 کھڑے ہو گئے، ان کا اللہ کے رسول ہم سب تیار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرے ساتھ وہی چلے گا جو کل احد میں ہمارے ساتھ شریک تھا، تاکہ منافق کوئی نہ جائے. تو اگر یہ کمزور تفسیر مان لی جائے کہ یہ آیت ان کے متعلق ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے کہ الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے مقابلے میں پھر جمع ہو رہے ہیں روحا میں، ابو سفیان رک گئے ہیں. فخشوہم، ڈرو ان کی جمعیت سے، اور وہ اب آئے مدینہ منورہ تمہیں ختم کرنے کے لیے. فزادہم ایمانا، جمع کر لیے تھے انہوں نے اسباب. انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ ان کا کیا ہوا، ایمان اور بڑھ گیا. وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا اللہ ہمیں کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز. یہاں تک تو ٹھیک سمجھ میں آتا، اگلی آیت نہیں حل ہوتی.